حالات بھی دیکھ لیں گے تو اللہ کے سامنے کیوں کہہ رہی ہیں کہ میرے اٹھائے جانے کے بعد پھر تو جانتا ہے، اس کے بعد کا مجھے کوئی پتہ نہیں، بلکہ تو یوں کہنا چاہیے تھا اللہ جس وقت تو نے مجھے اٹھا لیا تھا پھر تو مجھے کوئی پتہ نہیں، پھر جب تو نے مجھے بھیجا تھا پر زمین میں میں آیا تھا، عیسائیوں کو میں نے مسلمان کیا، یہودیوں کو میں نے مسلمان کیا، میں نے فلانے کو مسلمان کیا، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پھیلایا پہنچایا، میں نے تو ان کے حالات دیکھے، واقعی یہ مجھے بھی میری ماں کو الہ بنائے رکھا تھا۔ تو یہ کہہ دینا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد کہ ان کے حالات کا مجھے پتہ، یہ دلیل ہے، مولوی صاحب یہ دلیل ہے، شیخ الحدیث صاحب یہ دلیل ہے، مفسر محقق صاحب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنے کا ذکر یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ خلاف قرآن ہے۔ اگر کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ کے سامنے نبی کا بیان غلط ثابت ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ باللہ، اللہ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام پھر نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ مجھے الہ بنایا، میری ماں کو الہ بنایا۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب سے دنیا سے چلے گئے ہیں قیامت کی صبح تک عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح بیان دے رہے ہیں کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں، ان کی وفات کے بعد ہی لوگوں نے گمراہی پھیلائی ہے۔ گمراہ تو کیا ہوئے بعد میں، اگر ان کو علم آ گئے تو علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مولوی صاحب عیسیٰ علیہ السلام نے دور عیسیٰ علیہ السلام ہماری نا صحابی ہیں انہیں بعد یہ عقیدہ تبدیل کیا، ہاں بعد نا، اس لیے آپ ان سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ او بڑے بڑے شیوخ الاحادیث مناظرین اسلام کے ٹھیکیدار اور تھمب ہیں، ان سے بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے گمراہ ہوئے یا بعد میں؟ آپ کی موجودگی میں تو گمراہ نہیں ہوئے کیونکہ نگرانی کرتے رہے، نگرانی آپ کی موجودگی میں کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا یا ان کی والدہ کو کیا معبود الہ بنایا؟ نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہوئی ہے تو ان لوگوں نے اپنے عقائد بدل ڈالے، بعد میں کیا ہو گئے؟ دوسرے لوگ آئے، زمانہ گزرا، کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ تو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو کل قیامت کے دن صاف جواب دے دیں گے، اور بخاری کی حدیث بھی تائید کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو وہ حدیث حضرت علامہ مولانا خضر حیات صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری کی یہ حدیث اقول کما قال عبد الصالح عیسی ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نبی کریم فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے الگ تھلگ ہو کر پوچھیں گے کہ ان کی امت کے ان گمراہ لوگوں کو کھڑا کر کے کہ اے میرے عیسیٰ پیغمبر یہ تیرے متھے لگا رہی ہیں ساری باتیں، سارے جھوٹ، ساری شرکیہ باتیں تمہارے ذمہ لگا رہے، ذرا اپنی صفائی پیش کرو۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی پیش کریں گے اسی طریقے سے اللہ مجھے بھی بلائیں گے اور کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت تمہاری تمہارے چلے جانے کے بعد یہ بھی کیا ہو گئے تھے؟ گمراہ ہو گئے۔ یہ تمہارے جانے کے بعد صحابہ تو پاک صاف ستھرے، ان کے بعد کئی زمانے کے بعد تھے ہمارا نام لینے والے، تمہارے نام کو چومنے والے، چاٹنے والے، یہ گمراہی پھیلا رہے تھے، اور انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ میلاد مناؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ کرو وہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہو، یا رسول اللہ مدد کہو، یا علی مدد کہو۔ اے میرے نبی ذرا آپ بتاؤ، آپ نے ان کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ اذان کے آگے پیچھے سپیکر ہوئے تھا، صلاۃ و سلام پڑھنا اگر سپیکر نہ ہوتا لنڈی اذان دے دینا۔ کیا تم نے کہا تھا میرے پیارے نبی، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء قبروں میں کیا ہوتے ہیں؟ زندہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ تو آپ کے ذمہ لگا رہی ہیں، آپ کے نام کی حدیثیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، آپ نے حدیث بیان کی تھی۔ کیا آپ نے کہا تھا من صلی
علیہ عند قبری سمیتو کہ جڑا جو کوئی آدمی میری قبر کے نزدیک آ کر درود و سلام پڑھے میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے گا مجھے تک پہنچایا جائے گا۔ ما من احد یسلم الا رد اللہ الا روحی، کیا تم نے یہ کہا تھا ما من احد یسلم ہو کہ جو کوئی بھی میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے الا یرد الا مگر یہ کہ اللہ میرے اوپر میری روح لوٹا دیتا ہے۔ تم نے کہا تھا میرے پیارے نبی، یہ تمہارے ذمہ حدیثیں لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں وہی جواب دوں گا جو جواب عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا جواب دوں گا؟ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم رہا، جب تک میں ان میں رہا ان کی نگرانی کرتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب تم نے مجھے اتنا کو مولوی صاحب سے پوچھو بڑے ادب کے ساتھ، جب نبی کریم فرمائیں گے فلما توفیتنی تو مانا کیا کرو گے؟ جو مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کرتے ہو وہی مانا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کر لو۔ کیا وجہ ہے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ یہاں موت مانا کرنے سے موت کیوں پڑ جاتی ہے ہمارے علماء کو؟ بس اصل میں روایات کا تاثر ہے۔ اگر روایات نہ ہوتی تو سیدھا مطلب تھا کہ باقی انبیاء علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں۔ انتظاری عقیدہ ان میں داخل، اب تو یہ انتظار میں بیٹھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی جگہ پر رہے، مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ مہدی علیہ السلام آئیں گے جی۔ شیعوں کا اور ان کا فرق نہیں ہے، شیعوں کا پیدا ہو چکا ہے، ان اہل سنت دیوبندی بریلوی حیاتی ماتمی شادیوں کا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ شیعوں کا پیدا، ایک شیعہ کہہ رہا تھا ہمارے اہل سنت میں کوئی فرق نہیں ہے جی، وہ بھی امام مہدی کے آنے کے کہہ رہے ہیں، ہم بھی امام مہدی کے آنے کے کہہ رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہمارا غار میں ہے، ان کا بھی پیدا نہیں ہوا۔ آئے گا وہ مہدی، آئے گا وہ کہتے ہیں، اور وہ امام ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہ کہے گا بھی صحیح آگے بڑھو آپ نبی ہو، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، اس امت کا امامت تمہارا حق بنتا ہے، تم امامت کراؤ۔ اب دیکھو امام کو آگے کھڑا کیا مہدی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو پیچھے کھڑا کیا۔ شیعوں نے کہا دیکھو امامت کا مرتبہ نبوت سے بھی بڑھ کر ہے، تو وہ سچے ہو گئے، اور ہمارے اہل سنت مولوی یہ اپنا سر نیچے کر گا ٹھیک ہے ہم کی نہ۔ اب کیسے یہ بات ٹھیک ہے؟ نبی کو ایک امتی کے سامنے تم نے کھڑا کر دیا، ابتدا میں کھڑا کر دیا۔ نبی کی ایک جوتی کا مقابلہ بھی دنیا کا کوئی امام بھی نہیں کر سکتا۔ سارے امام مل جائیں بڑے بڑے، نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کا بڑا درجہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے اور امام مہدی امام ہوں گے۔ تو شیعوں نے پھر کہا تو امامت تو نبوت سے بالا تر ہو گئی، تو جب امامت نبوت سے بالا تر ہے تو اماموں پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہو گیا ان کے نزدیک۔ ہم کہتے ہیں بس ایمان لانا ہے تو رسولوں پر جو اللہ نے 5 چیزیں ایمانیات کی بیان کی ہیں وہی ہیں، اس میں ہم اضافہ کر سکتے نہیں۔ اللہ ہدایت دے سمجھ